مشہور مفسر قتادہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ زندگی موت کی جگہ ہے. دنیا کیسی جگہ ہے؟ زندگی موت. زندگی ملے گی موت بھی آئے گی، زندگی ملے گی موت، بچہ پیدا بھی ہوگا موت بھی ہو جائے گی. کہ دنیا زندگی موت کی جگہ ہے. تیسری چیز یہاں نہیں ہے کہ ابھی زندہ ہے مر جائے گا، نہیں پیدا ہوا ہے پیدا ہو جائے گا، پھر پیدا ہوا ہے مر جائے گا. یہ حقیقت ہے دنیا کی. یہ زندگی اور موت ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. اور آخرت کیا ہے؟ کہ آخرت جو ہے وہ بدلہ اور بقا کی جگہ ہے. کہ آخرت میں کیا ملے گا؟ کہ زندگی سے لے کر موت تک جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ آئے گا، کوئی چاہے نہ چاہے. اور جو بدلہ آئے گا وہ باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. چاہے اچھا ہو تو اچھا باقی رہے گا، اور برا ہے تو یہ برا باقی رہے گا. یہ حقیقت بتائیے دنیا کی اور آخرت کی کہ یہ موت حیات کی جگہ ہے. کوئی بھروسہ نہیں کسی چیز کا بھی، نہ مال کا نہ ملک نہ کسی چیز کا بھی بھروسہ نہیں. حضرت علی فرماتے تھے کہ غریبی کے آنے میں بھی دیر نہیں لگتی، بیماری کے آنے میں بھی دیر نہیں لگتی. آدمی اچھا تھا اور صبح اٹھا تو بیمار ہو گیا، پیشاب بند ہو گیا، فالج ہو گیا، یہ ہو گیا، بیمار ہو گیا. صبح اور شام یہ بیماری کو اور غریبی کو دیر نہیں لگتی. آن کے آن میں غریب ہو جاؤ، آن کے آن بیمار ہو جاؤ، کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے اصل کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے دل کا، کہ کچھ بھی ہو مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. میری اصلی جگہ وہ اللہ کے پاس ہے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے کے لیے ہے. یہ فرمایا زندگی ہو، مال ہو، اسباب ہو، کچھ بھی ہو، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے کے لیے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے کے لیے. فما عند اللہ باق. یہ قاعدہ بتایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے کے لیے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے کے لیے. چاہے تم ختم ہو جاؤ چاہے وہ ختم ہو جائے، ختم ہونا ہے. ایک آدمی کی زندگی ختم ہو گئی تب جو جمع کیا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا جو جمع کیا تھا وہی ختم ہو گیا کسی وجہ سے. تو یہ کہا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے پر ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہونے کے لیے تو باقی رہے گا. اس لیے یہ فرماتے تھے کہ آخرت بدلہ اور بقا کی جگہ ہے. یہاں بدلہ دیا جائے گا اور وہ بدلہ باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. یہاں جو موسم آئے وہ بھی ختم ہو جائے، جو کمائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، جو زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، سب ختم ہونے کے لیے. اس لیے دوستو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع ہو جاوے، یہ اصل بات ہے. ابھی دعوت کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ کی طرف دعوت ہے، دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت. تو اللہ کی طرف دعوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی طرف کا مطلب ہے کہ اب دل کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا، بس کہ ہمارا تو اللہ ہے اور ہم اللہ کے لیے، اور ہماری سب چیزیں وہ بھی اللہ کے لیے اسی نے دی ہے. اس لیے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو میری جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، میرا جینا مرنا میرا اللہ کے لیے. یہ اللہ کی طرف رجوع یہ اصل ہے. جب رجوع ہوگا پھر کام اللہ کا آسان ہے، اور رجوع نہیں ہے تو کہ رجوع نہیں ہے تو سب سے مشکل اللہ کا کام. کیونکہ دل کا رجوع اللہ کی طرف ہے. نماز پڑھنا بھی مشکل، آرام قربان کرنا مشکل، کیونکہ رجوع اللہ کی طرف نہیں ہے، تو آنکھ نہیں کھلے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا مانگا کرتے تھے جو حدیث کی مسنون دعا ہے. اس سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں.
کہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوا نہیں ہے. اگرچہ ہم لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں مگر رجوع اندر سے نہیں ہے. اس لیے وہ دعا مانگتے تھے. مشروع دعا ہے وہ. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. یہ مشہور دعا ہے مشروع دعاؤں میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے دل، ہمارے اعضاء، جتنے آنکھ کان سب اور ہماری سب چیزیں یہ آپ کی ملکیت ہے. یہ اللہ کی ملکیت ہے. آنکھیں اللہ کی ملکیت ہے، کان اللہ کی ملکیت ہے. اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے. اللہ کے قبضے میں. ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بھی، ہماری پیشانی یہ بھی آپ کے قبضے میں ہے. کہ پیشانی یہ اشارہ ہے قابو. گھوڑے کی پیشانی پکڑ کر لے جاتے ہیں. اب تو گھوڑے ہی نہیں رہے تو کیا مثال سمجھ میں آ رہی اب. ہاں جب لگانی تو گھوڑے کی پیشانی پکڑتے ہیں اور اس کو پکڑ کر کے لے جاتے ہیں تو قابو میں رہ جاتا ہے. تو اس کا کہ ہماری پیشانیاں بھی یعنی پیشانی کے بال بھی آپ کے قبضے میں. آپ جدھر چاہیں گے ادھر ہم جائیں گے. اب نہیں چاہیں گے تو نہیں جا سکتے. کیوں کہ ہم آپ کے قبضے میں ہیں. ہمارے اعضاء، جوارے، ہماری پیشانیاں یہ آپ کے قبضے میں ہے، ہمارے قبضے میں نہیں. ہماری ملکیت نہیں ہے. قبضہ تو کیا ہوتا، ملکیت بھی نہیں ہے. پہلے ملکیت ملک ہوتی ہے پھر قبضہ ہوتا ہے. یا قبضہ ہوگا تو جھگڑا ختم ہے. تو کہا یہ ساری چیزیں آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے قبضے، ہماری ملکیت نہیں ہے. ایسا ہم کو آپ نے بنایا ہے کہ نہ ہمارا دل ہمارے قبضے میں، نہ ہمارے اعضاء و جوارے ہمارے قبضے میں، نہ ہماری پیشانی ہمارے قبضے میں. آپ کی ملکیت ہے ساتھی، ہمارا کچھ نہیں. جب آپ نے ہم کو ایسے بنایا ہے تو پھر آپ ہمارے مددگار بن جائیے. کن انت ولینا، آپ ہمارے مددگار بن جائیے اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہبری کر دیجئے کہ ہمارا رجوع سیدھے راستے کی طرف ہو جائے. یہ دعا مانگیے کہ ہمارا رجوع سیدھے راستے کی طرف ہو جائے، جو راستہ آپ کے انعامات کا ہے اس کی طرف. تو اسی کی ضرورت ہے. اسے وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ہمارا رجوع دلوں کا سب چیزوں کا اللہ کی طرف ہو جائے، پھر اللہ کے انعامات کے دروازے کھل جائیں گے. تو آج یہ مشکل ہو گئی ہے کہ دلوں کا رخ اور دلوں کا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہے. اس کے لیے بہت دعا مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے. رجوع اس لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی مر کر کے اللہ کی طرف جائے گا اور اس کا رجوع ہے نہیں تو اس کو بھاری پڑے گا. روح ادھر کا ہے اور فرشتہ ادھر لے جائے گا. اسے موت کٹھن ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کوئی جانور ضدی ہے ادھر جا رہا ہے تو بڑی مشکل سے اس کو لانیں گے اور اس کو بھاری پڑے گا وہ. اور رجوع اللہ کی طرف ہو تو یہ تو پھر آسان ہے موت. کہ اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے کہ ہم تو پہلے سے اس کی طرف ہمارا رجوع ہے. جب موت آئے گی تو ہماری منزل پوری ہو جائے گی. آ گیا اسٹیشن، ہم تو اسی کی طرف جا رہے تھے تو موت آسان ہو جائے گی اللہ کی طرف رجوع ہونے کی وجہ سے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. او دلوں کے پلٹنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پلٹ دے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت کر دے. پھر مشکل نہیں پڑے، پھر نہ اللہ کی اطاعت مشکل پڑے نہ موت مشکل پڑے. ہاں کہ اصل چیز ہاتھ میں آ گئی تو یہ ہو گیا حیات کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہو رہا. ہاں وہ دل کے رخ پلٹتے ہیں محنت سے. جس چیز کی محنت ہوگی اسی طرف دل جائے گا. ہاں یہ قاعدہ ہے. اگر مال کی طرف محنت ہے تو دل کا رجوع مالوں کی طرف ہوگا. ہاں چاہو نہ چاہو
مال کی طرف رجوع ہو جائے. عہدوں کی محنت ہوگی تو دلوں کا رجوع عہدوں کی طرف ہوگا. جس چیز کی محنت اس کی طرف دلوں کا رجوع. دین کی محنت ہوگی تو دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہوگا.